قرآن پاک میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ ہے آیت شریفہ کا، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ جل شانہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ جل شانہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رب تعالیٰ جل شانہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں، جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی تعظیم نہ کرے وہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان نہیں لایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آ کر عرض کیا کہ مجھے خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حجرہ شریفہ کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہیں اور روتے روتے انتقال فرما گئیں رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ کیا اس عشق کی نظیر بھی کہیں ملے گی کہ قبر کی زیارت کی تاب نہ لا سکی اور وہیں جان دے دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ پائی جائیں ایمان کی حلاوت و ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے ماں سوا سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو شخص ہر حال میں خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا والی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔